بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری نے دوسرا باب قائم کیا تھا، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. اس کے تحت آپ نے روایت کو بیان کیا جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی صحابی سے کہا. حافظ ابن حجر عسقلانی، امام بدر الدین عینی، امام ابن رجب اور دیگر شراح حدیث فرماتے ہیں بحثنا کثیرا عن اسم رجل، کہ جو کہا گیا کہ اعرابی آئے تو ان اعرابی کے بارے میں ہم نے بہت چھان پھٹک کی، بہت تلاش کیا کہ من هو الاعرابی، کہ یہ کون سے اعرابی ہے. تو فرماتے ہیں فما وجدنا اسمہ وما وقفنا علیہ، کہ ہم ان کا نام نہیں پا سکے اور نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کون سے صحابی تھے. اعرابی رجل، اس طرح کے جہاں بھی احادیث مبارکہ میں کلمات آتے ہیں تو وہاں پر حضرات محدثین کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام معلوم کریں، اس طور پر کہ اسی روایت کو کسی اور صحابی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہو تو کبھی نام ذکر کر دیتے ہیں، مگر بہرحال ان کا نام نہیں مل سکا. تو یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جیسا کہ اخیر میں کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی قسم کا سوال جبریل نے کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی قیامت کا فکس ٹائم نہ تو سائل کو معلوم ہے نہ مسئول عنہ کو معلوم ہے، یہ صرف اللہ کے علاوہ اس کا وقت کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جبریل کے پوچھنے کا مقصد قیامت کا وقت تھا. کیا تھا؟ قیامت کا وقت. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس اس کا علم ہے نہیں. تو لہذا اس بنا پر وہاں پر حضور نے یہ جواب دیا. ایک موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، متى تقوم الساعة؟ تو حضور نے ان سے سوال کیا ماذا اعددت لها، کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیار کی ہے. تو صحابی خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں رکھا ہے، لیکنی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے دل سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ الرجل مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. اگر وہ ناچ گانے والوں کے ساتھ محبت کرے گا تو اللہ حفاظت فرمائے وہ ناچ گانے والوں کے ساتھ ہوگا. اگر وہ کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ ہوگا. اگر وہ موبائل والوں کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا. اگر وہ گیم کے ساتھ محبت کرے گا تو قیامت کے دن بھی گیم بنانے والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. مع فرعون و حامان و قارون، اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ نے وہاں پر ان کو یہ جواب دیا. تو جیسے سائل ہوتے تھے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف آپ بھاپ لیتے تھے کہ بھائی سامنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے. حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے جو بڑی عمدہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے معلوم کہ یہ قیامت کی نشانی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. کہا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، تو یہاں پر امانت اپنے معنی حقیقی میں نہیں. إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، تو وہاں پر امانت کس معنی میں ہے کہ ہم نے عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن کریم کو اٹھانے کی ذمہ داری. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی ذمہ داری مراد ہے.
اصطلاحی معنی میں اور عرف میں جو امانت مراد لی جاتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو مسئولیت گویا کہ یہاں پر مراد ہے۔ اب وہ مسئولیت چاہے حکمران کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسئولیت کسی ادارے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسئولیت امت کے کسی اجتماعی عمل کی صورت میں ہو، ہر صورت تمام کے تمام چیزیں اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب آپ دیکھو کہ اجتماعی معاملات سے متعلق مسلمانوں کے ادارے یا انسانوں کے ادارے ایسے لوگوں کے حوالے ہو چکے ہیں جن کے اندر میں اہلیت نہیں۔ کیوں؟ ضیاع امانت کب ہوتا ہے؟ جب علم نہیں ہوتا۔ ضیاع امانت کب ہوتا ہے؟ جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جاہل قسم کے لوگ، اناڑی قسم کے لوگ کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا، کچھ سمجھتا نہیں ہوگا، ان کو صرف اتنا سمجھتا ہوگا کہ کیف املأ جیبی، کہ میں اپنا جیب کیسے بھروں، وکیف املأ بطنی، اور میں اپنا پیٹ اور اپنا ڈمچا کیسے بڑا کروں، اور اپنی ڈیوڑی کیسے کیا کروں؟ بڑھاؤں۔ کہا اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، کھانا پینا گھومنا پھرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ فقال کیف اضاعتها۔ صحابی بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اضاعت کا کیا مطلب؟ حضور نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ۔ وسد ای اسند، وسد کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک معنی بیان کیا جاتا ہے ای اسند، اور دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے الوسادۃ سے، جس کے معنی ٹیک لگانا۔ تو فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب لوگوں کے امور، اجتماعی امور ایسے لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے جن میں اہلیت نہیں ہوگی، جن میں اہلیت نہیں ہوگی، فانتظر الساعہ، تو سمجھ جانے کا کہ اب قیامت قریب قریب ہے۔ لیکن قیامت کی تعیین کرنا شروع کرنا نہیں ہے کہ 2025 میں آئے گی، 2026 میں آئے گی۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کیا بیان کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ۔ تو یہ تعیین صحیح نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ قرائن دیکھے، قرائن دیکھے کہ برائن دیکھے تو نہیں، لیکن کسی چیز کو جس کو شریعت نے مبہم رکھا ہو اس کی تعیین کرنا یہ درست ہوتا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ اب تیسرا باب قائم کر رہے ہیں، باب من رفع صوته بالعلم۔ یہ باب اس شخص کے بیان میں جو اپنی آواز کو بلند کرے علم کے حصول کے وقت یا علم کی تعلیم کے وقت۔ امام بخاری کتاب العلم کو بیان کر رہے ہیں، اور امام بخاری کی عادت ہے کہ جس کتاب کو بھی قائم کرتے ہیں اس کتاب کی چھوٹی چھوٹی جزئی سے بھی بحث کرتے ہیں۔ کلیات تو ہوتے ہی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اب عجیب و غریب باب قائم کیا آپ نے، کیا باب قائم کیا کہ کیا بلند آواز سے سوال کرنا یا بلند آواز سے پڑھانا اس کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ اس باب کو اپنے سے پہلے باب سے مناسبت کیا ہے؟ تو کہا بڑی پیاری مناسبت ہے۔ اصل تعلق ہے سائل سے۔ اوپر بیان کیا تھا کہ سائل سوال کر سکتا ہے لیکن وہ سوال بلند آواز سے کرے یا آہستہ آواز سے کرے، اس کا جواب اس باب میں مل رہا ہے۔ اس کا جواب اس باب میں کہا کہ ایسا کہا کہ السؤال نصف العلم، تو ایسا نہیں کہ چالو پڑ جاوے تو کچھ بھی ایک ادھر سے سوال کرے ادھر سے سوال کرے، ادھر سے چیخے ادھر سے چیخے اور مچھی بازار بنا دے کلاس کو اور مسجد کو اور درسگاہ کو اور حلقے کو۔ تو کہا نہیں، السکینۃ والوقار، مجلس کے اندر میں سکینت اور وقار ہونا چاہیے۔ چیخنا چلانا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ چیخنا اور چلانا یہ انسانی معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن کہتا ہے کہ گدھے کی طرح چیخنا چلانا نہیں چاہیے آدمی کو، ضرورت نہیں، کچھ نہیں، بولے جیسے گدھا چلاتا ہے ایسے چلائے۔ تو
اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس باب کو قائم کیا کہ شائستگی اور ادب کے ساتھ علم کو حاصل کیا جاتا ہے، مچھی بازار بنا کر علم کو حاصل کیا جاتا نہیں۔ لہذا جہاں بھی مجلس علم لگی ہو، جہاں بھی مجلس اصلاح لگی ہو، وہاں پر آدمی کو خاموشی اور سکوت اختیار کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا، گفتگو کرنا، مسجد کے اندر، نماز میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے کوئی اعلان ہوا اس کے بعد کچھ بھی تھوڑا سا اعلان کرے تو بھائی مائک میں اعلان ہوا، اس نے بھی سنا، تو نے بھی سنا، ختم ہو گئی بات۔ بولے کیا ہوا؟ ارے بھائی کیا ہوا؟ تو کیا کر رہا تھا؟ مائک میں اعلان ہوا، تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا؟ تو فوراً ہمارے طلبہ آپس میں گفتگو کیا کر دیتے، شروع کر۔ اس لیے میں مسجد میں کہتا ہوں کہ بھائی مسجد میں عند ضرورت شدیدہ اعلان کرنے کا، ورنہ ایسے اعلان کرنے کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم خاموش بیٹھتی نہیں، کچھ بھی اعلان ہوا کہ بس ختم ہو گئی بات۔ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اعلان کا انتظار ہی کر رہا ہو، کہ اعلان ہوتے ہی تبصرہ بات چیت کرنا کیا ہے، ضروری سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ چیز طالب علم کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ امام بخاری اپنے شیخ ابو النعمان سے روایت کرتے ہیں۔ ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسی، تو ان کا یہ مشہور ہو گئے ابو النعمان سے، البتہ ان کا نام ہے محمد بن الفضل السدوسی، ان کا لقب تھا عارم۔ قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عوانہ، ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے۔ یہ ابو عوانہ کون ہے؟ الوضاح الیشکری، ان کا اصل نام ہے وضاح الیشکری، واو ضاد الف اور حا، بڑی حا وسط حلق والی، وضاح الیشکری۔ یشکر، تغلیب، یہ سب قبائل تھے اہل عرب کے یہاں پر۔ فعل کو بھی جب اسم بنا دیا جاتا تھا تو اس پر الف لام کا دانا کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح۔ یشکر کیا ہے؟ فعل ہے، الیشکری کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ کیا بن گیا ہے؟ اسم بن گیا۔ کیوں؟ ان کی زبان ہے، وہ کچھ بھی کرے، میں اور آپ کر سکتے ہیں نہیں ہے، لیکن جو لوگ صاحب لسان ہیں وہ چاہے فعل پر الف لام نہ بولے نہیں، الف لام تو خاصہ ہے اسم کا، ارے کسی کا بھی خاصہ ہو۔ اہل عرب کے ان کے گنجائش ہے، لیکن ایسے اہل عرب کو گنجائش ہے جو عرب ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے اہل عرب تو کچھ بھی کرتے ہیں، تو عجیب عجیب زبان بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں پہلی مرتبہ کویت گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا دروازہ عبد الرزاق، الدروازہ عبد الرزاق، تو پہلے میرے سے پڑھا ہی نہیں گیا کیا لکھا ہے، تو میں نے بہت کوشش کی۔ اب دروازے کے اوپر الف لام کے ساتھ کبھی پڑھا ہی نہیں اپنوں نے، تو سمجھ میں نہیں آیا وہ۔ تو وہاں کویت کے ہمارے ساتھی تھے، میں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے بابا؟ تو بولے پڑھو مولانا، بولے۔ میں نے کہا یہ تو پڑھے نہیں جا رہا ہے، عربی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ تو ہنسنے لگے، کہاں برابر عربی لفظ نہیں ہے، بولے یہ الدروازہ عبد الرزاق۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو عجمی لفظ دروازہ اس کو اٹھا کے لائے اور اوپر سے اس پہ بھی الف لام داخل کر دیا، حالانکہ اس کے اندر میں کیا پایا جاتا ہے؟ تانیث اور عجمہ دونوں پایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا۔ تو بولے ان کو سب چلتا ہوا۔ پھر آگے چلے تو ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا لام تا، لام الف با، تا الف با، تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دیکھا تو اس پہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، اب اس کو کہتے ہیں الجہاز الیدوی فصیح عربی کے اندر میں۔ اب انہوں نے لیپ ٹاپ کو بنا دیا لیپ ٹاپ، تو اٹھا کے کسی کو بھی
کبھی اردو کے لفظ کو اٹھا کر اس پر اقدام داخل کر دیتے، کبھی انگریزی کا لفظ اٹھا کر. یہ ان کو خود اپنی زبان سے دلچسپی نہیں. تو وہاں پر ایسے بہت نمونے دیکھنے کو کیا ہوتے ہیں، ملتے ہیں ایک سے ایک. تو بہرحال ان کا نام جو ہے وضاح الیشکری ابو عوانہ، لیکنہ اشتہر وغلب علیہ ابو عوانہ عن ابی بشر. وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے. ان کا نام ہے جعفر ابن ایاس الیشکری، جعفر ابن ایاس الیشکری. یہ اگرچہ اپنی کنیت سے مشہور ہے مگر ان کو ابن الوحشیہ سے بھی جانا جاتا ہے. ابن الوحشیہ. البتہ ان کا نام ہے جعفر ابن ایاس الیشکری. عن یوسف ابن ماہک. وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے. ماہک یہ بھی فارسی لفظ ہے، لیکن بہرحال اہل عرب کو کوئی بھی کلمہ پسند آئے تو وہ اٹھا کے اپنے یہاں لے لیتے تھے اس. اب یہ غیر منصرف ہے عجمہ اور عالمیت کی وجہ سے، اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں یوسف ابن ماہک. اصل میں ہونا چاہیے تھے ماہکین، لیکن ماہکین نہیں پڑھیں گے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کو ماہک پڑھتے ہیں. تو ماہ سے اصل میں یہ بنا ہے، ماہ شوال کہتے ہیں کہ نہیں، مہینہ، اسی کے ساتھ کاف کو بڑھا دیا گیا. اب جس کو پسند آئے اس نے رکھ لیا نام اپنے بچے کا ماہک، ماہک نام ہے ان کا. تو عن یوسف ابن ماہک. وہ روایت کرتے ہیں یوسف ابن ماہک سے. عن عبداللہ ابن عمرو. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ وہی صحابی ہے جن کے بارے میں راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایت کس کے پاس ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس. کیوں؟ فإنہ یکتب ولا اکتب، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. اب میں نے کہا نا آپ کو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ الصحیفۃ الصادقہ، وہ در حقیقت وہی احادیث مبارکہ ہے جو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس مبارکہ کے اندر میں لکھا کرتے تھے. تو عن عبداللہ ابن عمرو قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک سفر کیا تو اس میں آپ پیچھے رہ گئے. فادرکنا، تو پھر ہم نے پا لیا. وقد ارحقنا الصلاۃ، اور ہم نماز کے بالکل آخری وقت پر پہنچ چکے تھے، یعنی قریب تھا کہ نماز کا اخرنا، تاخیر ہو گئی تھی، نماز کے بالکل آخری وقت میں داخل ہو چکا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم لوگ وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، لیکن مسح مطلب نہیں، یہاں پر اپنے پاؤں کو بہت کم پانی سے دھو رہے تھے. حضرات شعراء نے لکھا ہے نمسحو کا مطلب یہاں پر کیا ہے، ای نغسل غسلا خفیفا مبقعا، کہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی کہہ کر جلدی سے اپنے پاؤں کو دھو کر نماز کے اندر میں کیا ہو جاوے، شریک ہو جاوے، اور کہیں نماز قضا نہ ہو جاوے. اس لیے ہم جلد بازی کے اندر میں زیادہ پانی استعمال نہ کر کر تھوڑے سے پانی پر اکتفا کر رہے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم اپنے پاؤں پر بہت ہلکا سا پانی ڈال کر اسے دھو رہے تھے. ایسا ترجمہ کریں گے. فنادا باعلی صوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار، مرتين او ثلاثا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہا ویل للاعقاب من النار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا کہ وہ ایڑیاں جو نہیں دھوئی جائے گی جہنم میں جلے گی. اصل میں یہاں پر مجاز حذف ہے. ارے بلاغت پڑھ کے آئے گی نہیں، تو یہاں پر کیا ہے، مجاز حذف. کیا مطلب اس کا کہ کچھ عبارت کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ اہل عرب سمجھ جاتے تھے
ویل للعقاب الذی ما غسل من عذاب النار، ایسا پورا جملہ تھا، لیکن ویل للعقاب من النار کہہ دیا گیا تو وہ سمجھ میں آ جاتا تھا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاز حذف کہا جاتا ہے، کہ یہاں پر عبارت کو حذف کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بہت کم پانی سے دھو رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاؤں میں جو پیچھے کا حصہ ہے، ایڑی ہے، اس کا جو حصہ ہے یہ اب وہ کہیں کہیں پر کسی کا سوکھا رہ جا رہا. ارے ایڑی سمجھتا ہے نا؟ ہاں. تو یہ جو پیچھے کا حصہ ہے یہ سوکھا رہ جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ایڑی کیا ہو گئی ہے، اچھی طرح سے دھوئی نہیں گئی یا سوکھا رہ گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی وَوَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ، سب سے پہلے تو ترجمۃ الباب بِأَعْلَى صَوْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ معلم کے لیے اپنے متعلم تک بات کو پہنچانے کے لیے آواز کو بلند کرنا درست ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اب معلم ہی بیچارہ دھیرے دھیرے بولے، اب تک آواز ہی نہیں پہنچے، تو معلم آیا کائے کو اور متعلم بیٹھا گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بھائی جلدی جلدی کے اندر میں سب پاؤں دھو رہے ہیں، اور اسی کے اندر میں ان کا پاؤں صحیح طور پر دھویا نہیں جا رہا ہے. تو حضور نے بلند آواز سے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک ساتھ آدمی وضو کر رہے ہو تو کچھ تو شور شرابہ ہو رہا ہوگا نا، تو شور شرابہ ہو رہا ہوگا، تو آپ ہر ایک آواز کو ہر ایک تک آواز پہنچے، اس لیے آپ بلند آواز سے آپ نے کہا فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. تو یہی ترجمۃ الباب ہے کہ معلم کے لیے اتنی بلند آواز سے بولنا کہ اپنے متعلم تک اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے تک کے بات پورے طور پر پہنچ جاوے، یہ درست ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے محدثین اور شراح نے یہ بات بھی لکھی کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ متعلم کے لیے آداب درس کی رعایت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہے. بہرحال تو اس میں گویا کہ آداب تعلیم و تعلم کو سکھایا گیا کہ متعلم کو کن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے اور معلم کو کن آداب کی رعایت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل طور پر طالب حدیث کے لیے آداب کو بیان کیا گیا کہ حدیث کو پڑھنے والا کن آداب کا لحاظ رکھے اور احادیث مبارکہ کو پڑھانے والا کن آداب کا خیال رکھے. الجامع بین العلم و فضلہ کے اندر میں مستقل طور پر امام ابن عبد البر نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی متاخرین نے مولانا عبد الماجد صاحب غوری، ہمارے ہندوستان کے حیدرآباد کے ایک عالم ہیں، علم حدیث سے اچھا شغف رکھتے ہیں، وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے آداب طلب الحدیث، طلب حدیث کے آداب کیا کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے کن آداب کی رعایت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ کتاب ہے میرے پاس، اگر مجھے مل گئی تو میں کل یہاں پر رکھ کر جاؤں گا. اگر میں لیٹ آتا ہوں تو کوئی طالب علم اس کو پڑھ کر کیا کر دیا کرے گا؟ سنا دیا کرے گا، تاکہ آپ ایسے ہی رکا میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کریں. اس سے اچھا یہ ہے کہ کوئی اپنے وقت کو کام میں لائے. ارے سمجھ میں آئی بات کوئی؟ بہرحال تو اس حدیث کا پورا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے کے آداب کو معلم اور متعلم دونوں کیا کرے؟ سمجھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے. باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا، یہ باب محدث کے اس قول کے بارے میں حدثنا، اخبرنا اور انبأنا، کہ حدثنا، اخبرنا اور انبأنا کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اصل میں احادیث مبارکہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، تو نقل کرنے کے دوران حضرات صحابہ کو ضرورت پیش آئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب اسے بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یا تو ایسے بیان کریں حدثنا کے ذریعے۔ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا، اخبرنا اور انبأنا میں لا فرق بینہا، کوئی فرق نہیں، سب ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ کہا حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہے۔ اگر محدث پڑھ کر سنائے جو اس نے اپنے شیخ سے بیان کیا سنا ہے تو وہ حدثنا استعمال کرے گا، اور اگر محدث کے سامنے طالب علم پڑھے گا تو وہ حدثنا نہیں کہے گا، وہ اخبارنا کا استعمال کرے گا کہ شیخ نے ہمیں خبر دی ہے۔ تو کہا کہ حدثنا اور اخبرنا کے استعمال سے یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ جب حدیث کو ذکر کیا تو شیخ نے پڑھا ہے یا طالب علم نے پڑھا ہے۔ اگر شیخ نے پڑھا ہے تو حدثنا کا استعمال کرے گا وہ، اور اگر طالب علم شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ سے پہلے وہ طالب علم ان کے پاس پڑھ چکا ہے، وہ اسے پڑھ رہا ہے، عبارت کو پڑھ رہا ہے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کتابوں کی تدریس کے دوران، تو پھر اس صورت کے اندر میں وہ کیا کہے گا؟ اخبارنا، ای اخبارنا الشیخ۔ اگر وہ اکیلا ہوگا تو حدثنی اور اخبرنی کہے گا۔ ایسے ہی انبأنا کا استعمال اخبارنا کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو یہ امام مسلم کے یہاں پر فرق ہے، لیکن امام بخاری اس فرق کے قائل نہیں ہے، اور عام طور پر حضرات محدثین کے یہاں پر اس کا التزام بھی ہوتا نہیں ہے کہ حدثنا کو اخبارنا کی جگہ اور اخبارنا کو حدثنا کی جگہ کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر میں اس کی پوری رعایت کی ہے کہ جہاں پر شیخ نے پڑھا ہوگا وہاں پر حدثنا، اور جہاں پر عرض علی الشیخ ہوگا وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ اخبارنا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کریں، وقال لنا الحمیدی، اور ہم سے حمیدی نے کہا۔ اب یہ جہاں پر سند نہ بیان کریں تو سمجھ جانے کا کہ یہ روایت تعلیقاً ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تعلیقاً روایت، کیونکہ امام بخاری اپنی کتاب میں دو طرح سے روایتوں کو لاتے ہیں۔ ایک تو روایت کو لاتے ہیں بالسند المتصل، اور دوسرا روایت کو یا کسی اثر کو بیان کرتے ہیں بغیر سند کے۔ جب وہ پوری سند کے ساتھ لائے تو وہ ہے سند متصل کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، اور جہاں پر وہ سند کو ذکر نہ کرے تو پھر اسے تعلیق کہا جاتا ہے۔ وقال لنا الحمیدی، فرماتے ہیں ہم سے حمیدی نے کہا۔ حمیدی ان کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ المشہور بالحمیدی المکی، من تلامیذ الامام الشافعی، امام شافعی کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اور امام بخاری کے شیخ میں سے۔ اسی لیے امام بخاری نے جب اپنی کتاب کو شروع کیا تو پہلی ہی روایت کو حدثنا الحمیدی سے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے محدثین نے بڑی اچھی توجیہ کی اس کو کہ مہبت وحی مکہ مکرمہ سے حمیدی کا تعلق ہے، سب سے پہلی وحی مکہ میں آئی اور حمیدی کا تعلق بھی مکہ سے ہے، اس لیے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز ایسے شیخ سے کیا جس کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، تاکہ تبرکاً محبت وحی کے شیخ سے اپنی کتاب کا آغاز ہو سکے۔ حمیدی تھے بڑے محدث، بڑے پائے کے محدث تھے۔ ان کا نام ابو بکر بن عبداللہ تھا، امام شافعی کے تلامذہ میں سے تھے، مگر حمیدی کے اندر میں تھوڑا سا تعصب پایا جاتا تھا۔ کان متعصبا فی فقہ الشافعی و مطعنا فی
فی ابی حنیفہ، امام صاحب کے بارے میں یہ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا حمیدی کا۔ امام صاحب کے سلسلے میں ان کی جو رائے تھی اس رائے کے اندر میں تعصب پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بڑے انسان ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ہم بول سکتے نہیں ہیں۔ لِكُلِّ حَفْوَةٍ كَبْوَةٍ وَكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ، جیسے اچھا گھوڑا بھی کبھی کبھی ٹھوکر کھاتا ہے، ویسے اچھا شیخ بھی کبھی کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ لہذا اگر بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو جاوے تو اس کو بہت زیادہ اچھالنا چاہیے نہیں۔ آدمی نے اگر 99% اچھا کام کیا ہے تو انسان ہے، ایک آدھ غلطی ہو گئی تو چل جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، امام صاحب کے بارے میں انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے کچھ اپنی رائے قائم کی ہے، مگر ان کی اس رائے سے محدثین نے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ بھائی قد مال الی التعصب۔ اور حمیدی اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود بھی یہ تعصب کی طرف کیا ہو گئے، مائل ہو گئے۔ غفر اللہ لہ وتجاوز عنہ، اللہ ان کے اس جو کچھ کمی رہ گئی اللہ انہیں معاف کرے، کیونکہ ہم کو تو ان سے فائدہ ہو رہا ہے بہرحال۔ اور امام صاحب ہے، حمیدی امام صاحب پر نقد کرے کہ حمیدی کے آبا و اجداد ان کے باپ دادا بھی کرے تو امام صاحب کے اوپر کوئی فرق پڑتا نہیں، کیونکہ امام صاحب کی شان کو کوئی گھٹا سکتا نہیں۔ جس بندے کو اللہ نے مقبولیت دی ہو اس کی مقبولیت کو کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ وقال لنا الحمیدی، اور ہم سے حمیدی نے کہا، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، کہ سفیان ابن عیینہ کے پاس اس طریقے سے پڑھا جاتا تھا، حدثنا کبھی پڑھنے والا اور کبھی اخبارنا کہتا تھا اور کبھی انبانا، اور کبھی کہتا تھا سمعت واحدا۔ تو اس سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ لا فرق بینہما، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا حمیدی کے یہاں پر بھی، اور چونکہ وہ اپنے طور پر لا رہے ہیں لہذا اس بنا پر وہ اپنی رائے کو بھی گویا کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے ہمارے شیخ حمیدی کے یہاں پر حدثنا انبانا اور اخبرنا میں فرق نہیں، ایسے ہی ہم بھی گویا کہ ان کی موافقت کرتے ہیں۔ وقال ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ یہ بھی تعلیق ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یعنی پہلے تو بیان کیا کہ حمیدی اس کے فرق کے قائل نہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری تعلیق لا رہے ہیں، اور اس تعلیق کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ نے اس کا استعمال کیا ہے۔ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کے سلسلے میں ایک نئی بات ہم کو پچھلے 2 دن پہلے بیان کے اندر میں سننے کو ملی، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری نے بتائی۔ اگر آپ سو نہ رہے ہو اور حالت بیداری میں اگر آپ نے بیان کو سنا ہو کہ فقہاء اربعہ کے بعد 5واں نمبر عبداللہ ابن مسعود کا آتا ہے، خلفاء راشدین کے بعد۔ فقہ میں اتنا اونچا آپ کا کیا تھا، مقام تھا کہ چاروں فقہاء خلفاء کے بعد 5واں نمبر فقہ کے اندر میں اگر صحابہ میں کسی کا آتا ہے تو وہ کس کا آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود۔ اور فقہ حنفی در اصل فقہ ابن مسعود ہے، فقہ حنفی کیا ہے، در اصل فقہ ابن مسعود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ ابن مسعود ارسلہ عمر الى الکوفہ، آپ کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بھیجا تھا کوفہ، اور آپ کوفہ والوں سے کہا تھا کہ مجھے ضرورت ہے ابن مسعود کی، مگر پھر بھی میں تمہیں سکھانے کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں۔ تو عمر جیسی عظیم شخصیت یہ بات کہے تو ظاہر سی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے ان کی۔ تو آپ نے وہاں ایسی محنت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے اپنے خلافت کے زمانے میں تو آپ نے کہا رحم اللہ ابن ام عبد ملأ بیوت الکوفۃ بالعلم، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ابن ام عبد کو، عبداللہ ابن مسعود کو یہ کہا جاتا تھا۔ کہا کہ عجیب انسان تھے، کہا ایسا لگتا ہے جیسے پورے کوفہ کو فقیہ بنا کے چلیں گے۔ ملأ بیوت الکوفۃ بالعلم، کہا کوفہ کا کوئی گھر ایسا خالی نہیں جہاں پر فقیہ نہ ہو، جس کسی کو اٹھاؤ تو فقیہ کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود
وہی عبداللہ بن مسعود حدیث لاؤ، فقہ لاؤ، تفسیر لاؤ، جس فن کو بھی لاؤ اس فن میں آپ کو ان کی روایتیں ملے گی. کیوں؟ انہ لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملازمۃ تامہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت. آپ بھی کثیر الروایہ صحابہ میں سے ہیں جن سے 2000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں. البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ 2 سال میں اتنی ساری روایتیں کر گئے اور یہ تو ہجرت سے پہلے ابتدائی زمانے میں اسلام لائے، اس کے باوجود بھی ان کی حدیثیں کیوں کم؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فقیہ تھے. یہ کیا تھے؟ فقیہ تھے. تو فقیہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، وہ معانی پر توجہ دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے احادیث اگرچہ ان کے مقابلے میں کم بیان کی مگر اپنی فقاہت کے ساتھ بیان کی. کیسے بیان کی؟ اپنی فقاہت کے ساتھ بیان کی. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو عمل صحابی یہ مسلمانوں کے یہاں پر، محدثین اور فقہا کے یہاں پر حجت ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے جب حدثنا کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ حجت اور دلیل بن گیا کہ حدثنا کا لفظ جو ہمارے محدثین کو استعمال کر رہے ہیں وہ من سنت الصحابتی، من آثار الصحابتی، صحابہ کے آثار ان کی سنتوں میں سے ہے. وہو الصادق المصدوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصفوں کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق تھے. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور آپ کو لوگوں نے سچا مانا اور آپ سچ بولنے والے تھے. تو فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو ذکر کیا ہے جو کہ تعلیق میں اسی طریقے سے بیان ہوا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس وصف کو ذکر کر دیا، ورنہ اصل مقصد یہاں پر حدثنا ہے. ترجمۃ الباب، تیسری تعلیق، وقال شقیق، اور ابو وائل شقیق کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، محدث ہے. ابو وائل ان کی کنیت اور ان کا نام شقیق ہے. عن عبد اللہ، کہ وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہوئے سنا. اوپر جو بیان کیا ہے نا، باب قول حدثنا و اخبرنا و انبنا، اور پھر نیچے کیا لکھا ہے حمیدی کے قول سے وسمعت واحدا، نیچے لکھا ہے نا. تو اس کے لیے بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلمیذ اور تابعی ابو وائل شقیق فرماتے ہیں کہ سمعت، میں نے عبداللہ بن مسعود کو ایسا کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں بات سنی. تو گیا کہ سمعت واحدا، یہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کو اصطلاح کو استعمال کیا کرتے تھے. وقال حذیفہ، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. چوتھی تاریخ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی. تو اس چوتھی تعلیق سے بھی پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا 2 اثر کو، اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو بیان کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صاحب السر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں انہیں کہا کرتے تھے. ان کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ حذیفہ منا، حضور ان کو کہتے تھے، صحابہ ان کو کہا کرتے تھے الصحابی المہاجر الانصاری، یہ مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے. دونوں چیزیں میں کیا ہو گئی جی؟ جمع ہو گئی. یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے والد حضرت یمان بھی مسلمان ہوئے تھے، مگر جنگ احد میں جب بگدڑ مچی اس موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کے والد غلطی سے شہید کر دیے گئے. مسلمان پہچان نہیں سکے ان کو، مسلمان سمجھے کہ سامنے والے لشکر کا آدمی ہے اور وہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دیت جمع کی 100 اونٹ، اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہ آپ کے والد جو مسلمانوں سے غلطی سے شہید ہوئے اس کے 100 دیے.
تو حضرت حذیفہ نے کہا انہم اخوانی، یہ میرے بھائی ہے، اخطأ، ان سے غلطی ہو گئی، میں انہیں معاف کرتا ہوں، مجھے کوئی دیت چاہیے نہیں، میرے والد تو جنت میں چلے گئے، میں خواہ مخواہ یہ دیت کو لے کے میں کیا کروں گا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی دیت دینے سے کیا کر دیا، کیونکہ قتل خطا کے اندر میں مسلمانوں کے پاس سے اونٹ کو جمع کر کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو لینے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ وقال حذیفہ حدثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تھوڑی صاحب سر رسول اللہ بنا دیے تھے، کچھ تو ان کے اندر کمال تھا، اتنی بڑی قربانی کوئی آسان قربانی نہیں تھی۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کی اکثر روایت حضرت حذیفہ نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ حضور سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، واسألہ عن الشر مخافۃ ان تدرکنی، اور میں حضور سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر سکوں اور وہ مجھے ہی آ کر دبوچ لے اور اس برائی میں ہی مبتلا ہو جاؤں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فتن کے باب میں اکثر و بیشتر روایتیں ان حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان سے کیا ہوگی، مروی ہوگی، بلکہ بعض حضرات نے مستقل طور پر حدیث جمع حدیث حذیفہ فی الفتن، حضرت حذیفہ کی حدیث فتن کے باب میں مستقل طور پر کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہے، تو ان سے بھی گویا کہ مروی ہے۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، پانچویں تعلیق بیان کرتے ہیں، وقال ابو العالیہ عن ابن عباس، اور ابو العالیہ الریاحی، ان کا نام ہے رفیع الریاحی، المشہور بابو العالیہ، ابی العالیہ سے مشہور ہو گئے مگر ان کا نام کیا تھا، رفیع الریاحی، عن ابن عباس، اور روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، تو یہاں پر عنعنہ کی طرف اشارہ کیا، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ۔ اب یہ عنعنہ کے سلسلے میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ روایت عنعنہ کے سلسلے میں وہ اس وقت سند متصل کے حکم میں ہوگی جب کہ لقاء ثابت ہو، راوی دونوں راویوں کے درمیان لقاء کیا ہو، ثابت ہو، اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ امکان لقاء کیا ہے، کافی ہے۔ بہرحال آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف طریقے سے ہمارے محدثین نے عنعنہ سے، حدثنا سے، انبانا سے اور اخبارنا سے اور سمعت سے جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ سارے الفاظ حضرات صحابہ سے منقول ہے، اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے محدثین اور فقہاء اور مفسرین نے الفاظ کے استعمال میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ صحابہ نے کون سا لفظ استعمال کیا، تو انہوں نے علوم اسلامیہ کی حفاظت میں کتنا احتیاط کیا ہوگا۔ الفاظ بھی اپنے استعمال نہیں کیے کہ بھئی چلو اپنی طرف سے کچھ بنا لو نیا، اپنا بھی نام ہو جائے گا، نہیں، کہا صحابہ نے کیا استعمال کیے، کہا کہ اچھا ابن مسعود کیا استعمال کرتے ہیں، اچھا ابن عباس کیا استعمال کرتے ہیں، تو صحابہ نے کیا استعمال کیا، انہی الفاظ کو کیا کیا انہوں نے۔ تو یہ ہے ہمارے محدثین کا احتیاط کہ الفاظ کے انتخاب میں، روایتوں کو بیان کرنے میں، الفاظ کے انتخاب میں بھی انہوں نے حضرات صحابہ کی پیروی کی تاکہ کسی قسم کے کوئی بہتان لازم نہ ہے۔ اس کے بعد بھی مستشرقین لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین کیا کہتے ہیں کہ حدیث 200 سال کے، تیرے باپ نے بولا 200 سال کی بات گھڑی گئی۔ الحمدللہ ہمارے محدثین نے جو محنت کی ہے، جزاہم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین، اور ہمیں اطمینان ہے۔ اور یہ مستشرقین، یہ تو من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت کیا ہو گئی، ان کی تو قیامت ہی قائم ہو گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اور یہ تو حبیب سے مل گئے، یعنی جنت میں کیا ہو گئے، پہنچ گئے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا مت الساعہ، تو حضور نے کہا من مات فقط قامت قیامتہ،
کہا کیا قیامت سوال کرتے ہو؟ کہا جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. کہا قیامت کا انتظار. تو یہ بھی حضرت مولانا سعید صاحب نے نقل کیا ہے کہ وہ صحابی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ قیامت کی حقیقت کیا ہے، تو حضور نے ان کو جواب دیا من مات فقط قامت قیامت، مرنا تو مرتی قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے کہ مرنے کے بعد جزا یا سزا کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے. کہا کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور عذاب اور ثواب کا کیا ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے.